کوئی کہہ دے جو جنتی ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے، جو نبی کا غلام ہے نعرہ لگا دے، تو 10-20 کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دیں گے، اور ان میں سے آدھے آدھے کھڑے ہو کے نوٹ کے آئے ہوں گے۔ اللہ وہ کھڑے مکتو ہے۔ مگر پیارے سنو، اگر کسی پر اللہ کی لعنت برس جائے، اگر کسی پر اللہ کی لعنت پڑے کسی آدمی پر، تو بولو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بولو، کیا اس کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب ذرا اتنے مجمع میں ڈھونڈو، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کہ تم پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کہ میں تو ابھی جلسہ سن کا آیا ہوں، اس سے اگر پوچھو تو وہ تم پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے تو کہا گا نہیں، مگر پیارے چہرہ میں دکھائے دیتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ چہرہ دیکھنا چاہ رہا ہوں؟ ایک دم بہت لمبی تمہید نہیں باندھو گے، بھاگ نہ جاؤ، بڑی مشکل سے تمہیں روکا جاتا، اور دیکھو تو رسی سے باندھ کے روک دیا ہی، سمجھے؟ مگر پیارے سنو، کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تم نے کبھی اس گاؤں میں دیکھا؟ کیا نام ہے اس بستی کا حضرت؟ سٹھیانہ یا سٹھیانہ؟ صوفیانہ، سٹھیانہ، اللہ سے سٹھیائی جاتی۔ مگر سنو پیارے، سٹھیانے والوں، کیا سٹھیاتے ہو؟ کون جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اگر وہ اس کو میں چہرہ دکھا دوں، بولو توبہ کرو گے؟ اب ڈر رہے ہو گے یار کہیں حضرت میرے ہی نام نہ لیتے، میرے ہی نہ لیتے، مجھے تمہیں اتنا نام بھی یاد نہیں ہے۔ مگر میں وہ بات کہوں گا جو بالکل کامیاب ہوگی۔ اگر ناظم صاحب سے پوچھوں تو کوئی جھٹلا سکتا ہے، شاعر صاحب سے پوچھوں جھٹلا سکتا ہے، امام صاحب سے پوچھوں جھٹلا سکتا ہے، مگر چلو اللہ سے پوچھو، اللہ کے کلام سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جو جھوٹ بولتا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنے گربان میں جا کر کے دیکھ لے، صبح سے شام تک ہر انسان 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب بولو اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا؟ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ جو موبائل دیکھ رہے ہیں نا، موبائل یہ تو باز کے لیے جھوٹ کی مشین بنا پڑا۔ اگر فون ہے بولا ہلو ہے کا، اگر ہے مکان میں بولا یار میں کھیت پہ آیا ہوا ہوں یار، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور تم رہے، اس نے بڑے بڑے مولانا کو بھی پھانس رکھا ہے، کچھ مولانا بھی پکڑے گئے۔ کہاں پہنچے حضرت؟ پہنچے لکھیم پور کا بتا رہا کھیری یا گولا گولا، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ پیارے ذرا گریبان میں ایک مرتبہ جھانکو، کم سے کم 50 مرتبہ انسان جھوٹ بول دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یار گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی۔ اپنے کرتوت دیکھیں، اور اگر کسی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے نا، یا کوئی پریشانی ہو جائے اور دو ایک پوچھنے آ جائے تو آنسو مگر مچ کے نکال کے کہتا ہے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری کون سی بات پہ ناراض ہو گیا۔ اچھا تیری کون سی بات؟ یہ بتا تیری اچھی کون سی تھی؟ پتہ نہیں اللہ مجھ سے کون سی بات سے ناراض ہو گیا۔ جھوٹ تو بولتا، لوگوں کو دھوکہ تو دیتا، دوسرے کے کھڑے کھیت میں سے گنے تو توڑ کے لاتا، جاتی ہوئی ٹرالی میں سے پھاندی تو کھینچ لیتا، کوئی چیز چھوڑی تو نے، اور پھر کہتا کہ پتہ نہیں کون سی بات سے ناراض۔ اللہ اللہ یہ مائے
سن لے، عورتیں سن لے، نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، مگر بچے کو گود میں کھلا رہی ہے جب نہیں چپ رہا تو اسے قرآن یاد نہیں آ رہا، سورہ عصر 8 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے تاکہ روتا ہوا بچہ چپ جائے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، اگر بچے پہ نظر تو ختم ہو جائے گی۔ یہ یاد کچھ نہیں آ رہا مگر ماں بھی جھوٹ بولنے لگی، بچے کو ہلا کے کہہ رہے چپ جا، دیکھ بندر آ گیا۔ بندر ہے وہ، بولو اب بچہ ڈر رہا، بولا چپ دیکھ کدھر آ گیا، تو بلی آ گئی، بلی بلی بلی۔ یہ ماں جھوٹ بول بول کے بچے کو سلا رہی ہے۔ کبھی سوچا غوث پاک کی ماں تھی یا قرآن پاک کی پڑھ پڑھ کے لوریے دے دے کر کے بچوں کو سلایا کرتے تھے، اور آج جھوٹ بول بول کے سلا رہی ہے بچوں کو۔ اور اب تو نا صحیح بتا رہا ہوں، پہلے کی ماں تھی جو بوڑھی عورتیں اب کی بہوؤں سے کیوں جلتی ہیں؟ تم نے کبھی پتہ لگایا؟ اس لیے جلتی ہیں، ان کے دور میں نا مسالہ پیسنے کی مشین نہیں تھی، خود ہی رگڑتی تھی، اور ان کے دور میں نا کپڑے دھونے کی مشین بھی نہیں تھی، خود ہی دھوتی تھی۔ اور اب بہو ہے ڈالے کپڑے مشین میں، بٹن دبا گھر دے دے، بیٹھے بیٹھے سانس چل رہی، دیکھو کیسی موٹی ہو رہی ہے۔ یہ ہے لڑائی خریدا، بات یہ ہے ان کے دور میں نہیں تھا۔ ایسے کچھ مولانا لوگ ہیں نا جنہیں اپنی صلاحیت کا بھوت چڑھا ہوا ہے اور وہ کسی کام کے ہیں نہیں، تو وہ اسٹیجوں پہ چلتے رہتے ہیں، دیکھو یہ کل کے لڑکے کتنی نعتیں پڑھ رہے ہیں، کتنے نوٹ کما رہے ہیں، دیکھو ان کو، ارے تمہیں جب علم تھا تو تم بھی تو آگے آتے۔ جانتے مدرسوں سے ان سے جلسوں سے کتنا کام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ سنو میری بہنوں، جھوٹ بولنے والی سنو۔ تم جا رہے ہو نا، بچہ ہے، بولے ابو کہاں جا رہا ہے، بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں، مٹھائی، میرا جھوٹ بول گیا، مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ پہلے کی ماں تھی بچے کو لوریاں دے دے کر کے سلا رہی، اور اگر رو گیا تو ماں چھپاتی تھی پوری رات، پاؤں سے بیٹھو بچے، کسرت کر رہا گیا، کسرت ہی کرو گے بیٹا۔ اب ہوا یوں، اور ہاں ہمارے بھائی پیسے دے کے جا رہے تھے، نعت شریف پڑھے کوئی، تقریر کرے کوئی، تو دینا سنت اور لینا بھی سنت، لینا دینا سنت، مگر طریقہ بھی سنت ہی رکھو، یہ نہیں اکٹھے کرا مارے پھینک کے یوں، سمجھے؟ آ رہا نیچے رکھا پڑا 500 کا نوٹ اور دے کے جا رہا 10 کا نوٹ، یہ دکھاوا نہیں ہے۔ میں اگر تمہاری دعوت کروں، دیسی مرغا بناؤں اور ڈونگا پھینک کے مار دوں گے، لوگ کھاؤ، اچھا لگے گا کیا؟ سوچو یار، تمہارے لیے قالین بچھاؤں، اچھی چادر بچھاؤں اور کروں، چلو ذرا مہمانداری میں چلو، جیسے ہی ڈبل بیٹھ کے بات ہو جائے ٹانگ پر اٹھا کے پھینک دوں، جاؤ بیٹھو، اچھا لگے گا کیا؟ ارے اس انداز سے دو، اس انداز سے کہ پڑھنے والا ڈسٹرب نہ ہو اور سننے والا بھی عشق نبی سے باہر نہ ہو۔ اللہ، کیونکہ اصلاح معاشرہ بھیا جو بات آئے گی کہوں گا ضرور، سمجھ میں آ رہی مجھے بھی، اگر دیکھ میرے بھی کئی مرتبہ منہ پہ مار کے دیکھ کے آئے تھے، میں بھی کبھی موقع ملا تو بریانی تمہارے منہ پہ ہی مار کے دوں، کھاؤ گے کیا؟ ڈھنگ سی کو کھایا، مگر مجھے معلوم ہے جب نوٹ دینے آئیں گے تو مجھے کم دیکھیں گے، اس ویڈیو کی طرف زیادہ دیکھیں گے تاکہ میرا بھی فوٹو آ جائے۔ یہاں پر بھی دکھاوا، اللہ اللہ سنو، بات کیا چل رہی تھی؟ پرانی پہلی ماں، پوری ماں تھی جو اپنے بچے کو اچھے سے تربیت دیتی تھی، پہلے اتنے ڈاکٹر بھی نہیں، پہلے اتنے حکیم بھی نہیں، پہلے اتنے گاڑی بھی نہیں، اتنی دکانیں بھی نہیں، اتنے راستے بھی نہیں، ماں تیل میں لہسن جلا جلا کر کے، دھوپ میں لٹا کر کے، بچے کی مالش کرا کرا کے پہلوان بنا دیا، مگر آج کی ماں ادھی ماں
ماں رات پر لیٹی رہے گی، 1 سال کا اگر بچہ روتا رہے دودھ مانگتا رہے تو یہ ماں دودھ دینے کے لیے نہیں اٹھے گی، پھر اس تکیے کے نیچے سے موبائل نکالے گی اور لگائے گی موٹو پتلو اور دکھانا شروع۔ یہ ماں اسے موٹو پتلو پہ لگا دیا، اب وہ بچہ 1 سال کا دودھ کو بھول گیا، چکر میں پڑ گیا یار یہ میری اماں تو ہے نہیں، وہ بھی چپ گیا، وہ بھی سوچ رہا کہ یار یہ ہے کیا، نہ یہ میرا ابا اور نہ یہ دودھ، اور اماں پڑو بھی سو رہی جیسے بھینس۔ سنو تو اتنے بڑے بچے پیسوں سے کھیلنے لگے۔ یہ ہمارا گھر ہے، سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود، 1 سال کا بچہ اسے موبائل پہ ڈال دے تو اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی کیا؟ 1 سال کا بچہ اس کے سینے پہ موبائل رکھو تو اس کا دل خراب نہیں ہوگا کیا؟ ایسے تو بڑے دعوے کرتے ہو مگر اپنے کرتوت تو دیکھ لو، ایک مرتبہ اپنے آپ کو تو دیکھ لو۔ اتنے لوگ ہیں یہاں سے یہاں تک، اگر بری لگے تو معاف کر دیو، بات کڑوی ہے سمجھے لیکن پکی اور اصلی ہے، اور اگر بری لگے گی کسی کو کیا بولو، اور اگر بری لگ بھی گئی تو میرا کر کے لوگو تم۔ مجھے معلوم ہے کس کے اشارے میں آیا ہوں، سید سہیل میاں کیا کر لو، یہ تو ایک محبت کی بات تھی، مگر سنو اس طرف سے لے کر کے ادھر تک بڑے دعوے بڑھتے ہم نبی کے غلام، نبی کے غلام، نبی کے غلام، مگر اس طرف سے لے کر ادھر تک 50 لوگ ایسے ہیں، کم سے کم 50 باپ جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا۔ اللہ جوان بیٹیوں کو کیوں دیا موبائل؟ 3 روٹی کھاتے ہو نا، 3 1.5 کی عقل تو رکھو، چلو 1.5 برباد کر دی تم نے اور آگے ہوا میں، مگر جوان بیٹیوں کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو کس کی بیٹی ایسی ہے جس کا الگ سے رشتہ دار ہے، لے بیٹی بات کرتی رہیے، پاگل ہے کیا؟ جوان بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کس کی بیٹی ہے جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، ہوائی جہاز چل رہا ہے، کسی کی بیٹی واٹس ایپ چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی، کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب دیکھے گی، کیا چلائے گی؟ کیا دیکھے گی؟ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ جوان بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے باپوں کے دشمن، اور یہ ماں ہے ماں، میں اس سے کہہ کر کے جاؤں گا تو کیسی ماں ہے، تو جوان تو کیسی ماں ہے؟ تیری جوان بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہوئے 10 منٹ سے کس سے بات کر رہی ہے؟ تو ماں کیسی ہے؟ تو نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیوں نہیں؟ چھت پہ کھڑے ہو کر کے ٹہل کر کے کس سے باتیں کر رہی ہے؟ موبائل کو دیکھ کے ہنس رہی ہے، رو رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ارے ماں تو پاگل ہے کیا؟ اس ماں سے پوچھو، تو نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ آج سماج میں آگ لگ رہی ہے، 50 لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہے، کتنوں میں جن آ جاتے ہیں، کتنوں میں بھوت آ جاتے ہیں، کتنوں میں بیماری آ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کی دین ہے، تم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے۔ اس ماں سے پوچھو، جب بیٹی آوارہ ہو جاتی ہے، جب بیٹی بدنام ہو جاتی ہے، جب بیٹی گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو یہی ماں باپ کے سامنے روتی ہوئی آتی ہے، مگر مچ کے آنسو دکھاتی ہے اور کہتی ہے ارے پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، میری بیٹی تو اچھی تھی، میری بیٹی کا کسی نے دماغ کروا دیا ہے، میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، میری بیٹی پہ کسی نے سپلی کرا دیا ہے، میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہوگا۔ اس ماں کی باتوں میں مت آؤ، ماں کے 3 لت مارو، اتنے موٹے لت مارو اور کمر توڑ دو اس ماں کی، جو ماں گائے کے لیے بنی ہے۔ ارے بس بچے پیدا کر دو، اسی چیز کا نام ماں ہے۔ ماں بچے اگر پیدا کرنے کے لیے ہوتی تو کتیا بھی تو بچے پیدا کرتی ہے، گائے بھی تو بچے پیدا کرتی ہے، بھینس بھی تو بچے پیدا کرتی ہے، جانور بچے پیدا کرتا ہے۔ ارے تو انسان ہے اس لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن سن، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ
آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد سرکار غوث اعظم۔ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ 50 مائیں ایسی ہیں۔ ارے جوان بیٹی دیکھ لیو کل کو تمہارے یہاں، یہ عقیقہ ہی ہے نا عقیقہ۔ اگر کھانا آج ہوگا یا کل دیکھ لیو عورتوں کے کپڑے وہ سر پہ بڑے بڑے کھوٹے کھڑے ہوں گے، کھوٹے۔ اپنے بال تو ہے نہیں، وہ تو ٹینشن میں گر گئے، مارکیٹ سے خرید کے لائیے اتنا موٹا پیال کا پولا، وہ رکھے پڑیے اور 10 پینے ٹھوکی پڑیے، جیسے پہلے یہ روکتے تھے یہ شامیانہ روک رہا ہے، سمجھے، ادھر پاس ادھر پاس، اور وہ لباس گندا گندا لباس جیسے پہلے ناچنے والی عورتیں پہنتی تھی۔ تم نے دیکھا ہوگا نا، کمپنی آتی تھی تمہارے گاؤں میں، نہیں آتی تھی؟ بولو، ناچنے والی وہ بڑے بڑے لہنگے، وہ بڑے بڑے شرارے غرارے پلاجو اور پتہ نہیں کون کون سا لاجو، وہ او باپ، دو باتیں تو ہم سے کر لو۔ یہ باپ کیسا باپ ہے اور یہ ماں کیسی ماں ہے جس کی جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے سامنے آ گئی۔ شرم آنی چاہیے اس باپ کو اور ماں کو۔ دوپٹہ ہوتا جسم چھپانے کے لیے تو یہاں لگا دیتی ہے اور یہاں لگا لے گی پن، آئیے مت ادھر کو نہ کاٹ کر رکھ دوں گی، یہاں پن لگا لیتی ہے۔ یہ باپ کے سامنے جوان بیٹی گھوم رہی ہے، ماں کے سامنے گھوم رہی ہے، ماموں کے سامنے گھوم رہی ہے، چچا کے سامنے گھوم رہی ہے، بھائی کے سامنے گھوم رہی ہے، بغیرتی سر پہ ناچ رہی ہے۔ جلسے میں آ کے تم نے نعرہ لگا دیا تو تم کامیاب ہو گئے، جلسے میں آ کر کے تم نے مجھے نوٹ دے دیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ او لوگو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مائک سنبھالو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں۔ غور کرنا، یاد کرنا، یاد کرنا، اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس کا تماشا بنا دو، اللہ نے بیٹی دی ہے اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اس کو لے آ کر کے بے حیائی کا اڈا بنا دو، اس کے کپڑے پہننا، اس کے یہ سب پہننا۔ اگر معاشرہ سدھارنا ہے تو ان بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دے دو، اسلامی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو انہیں قرآن دے دو، حدیث دے دو، سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھواؤ۔ اگر ہماری بیٹی فاطمہ کو پڑھے گی تو بیٹی ہماری کھائے گی، لیکن جب فاطمہ کا ہوگا پیے گی ہماری بیٹی، لیکن جب فاطمہ کا ہوگا سوئے گی ہماری بیٹی، لیکن جب فاطمہ کا ہوگا یہ ہماری بیٹی۔ اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت، شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگتا ہے مائک والے بھی جلسے سے اکتا گئے، اللہ اللہ، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا دل دکھے، اور کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار غلط چلے، اسے اپنے اس پہ دھیان رکھنا چاہیے، توجہ رکھنا چاہیے۔ یہ بردوار شاعر تھے، یہ حلیم شاعر تھے، جانتے ہیں، ورنہ تو یہ ایسے ایسے پڑھنے والے ہیں۔ ابھی تم نے عثمان رضا ہارونی کو سنبھل کے سنے ہی کہا، شعیب رضا وارسی کو لوگوں کو سنے ہی کہا، یہ ایک ایک نعت میں مجمع ان کے اشاروں پہ چلتا، سمجھے، مگر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا مائک والوں بیٹا، ایسا کرنا جو میری ساری باتیں پہنچ جائیں سب تک۔ توجہ نا آپ لوگوں کی، اپنے آپ کو دیکھو، گریبان میں جھانکو۔ حضرت دل اتنے کالے ہیں لوگوں کے، صحیح بتاؤ حضرت، دل اتنے کالے ہیں، اتنی نفرتیں ہیں، ایسے کہے گا نعرے تکبیر، نعرے غوث، یہ سارے نعرے لگا لے گا، مگر ایک مرتبہ اپنے دل کو دیکھا تم نے، کتنے لوگوں کو ستایا، کتنے لوگوں پہ ظلم کیا۔ اللہ، امام احمد بن حنبل کی مجھے بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو کہہ دوں، ذرا سن لینا، میری باتیں کڑوی رہیں گی، بغیر تمہید کے بول گیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم بھاگنے کے موڈ میں، اور نوجوان ایسی باتیں کم سنتے ہیں۔ ابھی تو ان پہ بھی گفتگو ہونا ہے نا، ان پہ بھی تو آنا ہے، انہیں بھی تو دکھانا ہے یہ کتنے پانی میں ہیں۔
سمجھے؟ مگر ایسے وقت پہ کسی کو پیشاب لگنے لگتا ہے، کسی کو لیٹرین لگنے لگتی ہے، راستے بدل بدل کے بھاگنے لگتے ہیں، مگر کب تک بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ دنیا ہم پہ ہنسنے لگی ہے۔ پیارو سنو، اللہ امام احمد بن حنبل کی بات یہیں پہ روکتا ہوں، مگر سنو پیارے، کہیں بات لمبی ہو کر کے تمہارے ذہن سے نہ نکل جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اب بتاؤ اس باپ سے پوچھو تو باپ ہے کہ دشمن؟ ہماری جوان بیٹی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جس کے گلے میں دوپٹہ پڑا ہوا ہے یا ادھر ادھر دوپٹہ پڑا ہے، بھری بارات میں وہ ہے، بڑے بڑے پروگرام میں وہ ہے، باپ کے سامنے اس حال میں ہے، باپ کی گردن نہیں جھکی، ماں کے اس سامنے اس حال میں ہے۔ اس ماں کو اپنی بیٹی کو دوپٹہ اڑانا تھا، مگر ماں اپنی بیٹی کو کیا دوپٹہ اڑائے گی؟ ماں تو پہلے سنگار جان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ماں تو پہلے اپنے ڈینٹنگ پینٹنگ میں لگی ہوئی ہے، ماں تو پہلے اپنے گمٹھے نکالے پڑی ہے۔ ماں کو دیکھو تو ماں تو خود پہلے اتنے فیشنیبل کپڑے پہنے ہیں، اپنی بیٹی سے زیادہ میک اپ کر رہی ہے۔ اور ماں تجھے کس دن، اور اسلامی رشتے کی میری بہن، تجھے کس دن سمجھ آئے گی؟ ذرا غور کر، یہ بیٹی ہے ہماری، یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ اور نوجوانوں، تم جب موبائل چلاتے ہو تم بھی ذرا اپنے اوپر غور کرو۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں سے موبائل پر بات کرتے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے SMS لکھتے ہیں، دوسرے کی بہن بیٹیوں سے ویڈیو کال کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے گھر میں بہن نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں ماں نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بھتیجی نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں بھانجی نہیں ہے؟ ارے دوسرے کی جیسے تمہاری عزت ہوتی ہے ویسے ہی دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کی بہن بیٹیوں سے باتیں کرنے والا تیرے گھر میں بھی کبھی خیر نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تو اپنی حالت کو پہچان لے۔ بعض نوجوان اتنا بڑا لفنگا ہو چکا ہے، آپ اگر شادی میں دیکھیں گے تو ادھر ہی جا کر کے کھڑا ہوگا جدھر سے عورتیں گزر رہی ہوگی، جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہوگا، یہ نوجوان ادھر ہی پینٹ پہن کے، یہ بال ٹیڑے بیڑے کر کے، اس کے بالوں کے حالات تو الگ ہیں۔ بعض نوجوان ایسا جیسے سر پہ نیو نہ رکھے پڑا ہے، جیسے سر پہ سانپ بچھو بنا لیے ہو، ایک روڈ ادھر کو جا رہا، ایک مانگ ادھر کو نکال لی ہے، یہاں سے کاٹ لی ہے، تیری میری بہن بیٹیوں کو تک رہا ہے، اور تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا۔ اور نوجوانوں بتاؤ، تم اگر عرس میں بھی گئے ہوگے، تم کسی میلے میں بھی گئے ہوگے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ عرس میں یا میلے میں جہاں پر بساط خانے کی دکانیں لگتی ہیں، بولو لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ بساط خانے کی دکانوں میں مردوں کا سامان ہوتا ہے یا عورتوں کا سامان ہوتا ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ مردوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا سامان ہوتا ہے۔ وہاں پر کریم پاؤڈر وغیرہ ملتے ہیں، جو عورتوں کی ضرورت کے سامان ہے وہ ملتے ہیں، مگر اسی بساط خانے میں تم دیکھ لینا کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے بھی ہوں گے، کچھ نوجوان لفنگے ایسے بھی گھومتے ہوئے تمہیں مل جائیں گے۔ بساط خانے کی دکان میں گھومنے والوں کے باپ نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پکڑا؟ چچا نے اپنے بھتیجے کو کیوں نہیں پکڑا؟ ماموں نے اپنے بھانجے کو کیوں نہیں پکڑا؟ ذرا سنو، کان کھول کے سن لو، وہ نوجوان لفنگے جو گھومتے پھر رہے تیری میری بہن بیٹیوں کو ادھر ادھر منہ مارتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ جو اس بساط خانے میں جا رہے ہیں، کہیں نے کریم پاؤڈر خریدنا ہے، کہیں نے لالی خریدنا ہے، ان سے پوچھو تم مرد ہے کہ چھکا ہے، ان سے پوچھو تم مرد ہے یا عورت ہے، ان سے پوچھو تم مرد ہے یا نامرد ہے۔ ارے تو کریم پاؤڈر خریدنے جا رہا، لالی خریدنے جا رہا، چوڑی خریدنے جا رہا، کڑے خریدنے جا رہا، ارے کیا خریدنے جا رہا؟ میں بتاتا ہوں یہ کیا خریدنے جا رہا۔ اسے چوڑی چٹیا بندوں کی ضرورت نہیں ہے، ارے اسے معلوم ہے اس میلے میں عورتیں ہیں، یہ بساط خانے کی دکانیں ہیں، یہاں پر عورتیں ہیں، یہ نوجوان جو گھستے ہیں اس لیے گھستے ہیں، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تھکنے کے لیے گھستے ہیں، تاکہ کسی کے تھکنا لگ جائے، تاکہ کسی کے چہرے پر نظر پڑ جائے، تاکہ کسی سے آنکھیں لڑ جائے، تاکہ کسی کے ہاتھ ٹچ ہو جائے، تاکہ کسی پہ غلط نظر پڑ جائے، تاکہ کسی کو تھکنا لگ جائے۔ ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور باپ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے اپنے بیٹے کو پکڑ کے یہ کیوں نہیں کہا؟ تم نہیں کہہ سکتے، میں کہوں گا، ارے یہ کیوں نہیں کہا؟ اور نوجوان تو جب گھومنے کے لیے گیا تھا، ارے جسے تو دھکا مارنے گیا تھا، اگر وہ تیری بہن نکلتی تو تجھے ڈوب مرنے کو جگہ تھی جس سے آنکھیں لڑانے گیا تھا، اگر وہ تیری بھتیجی نکلتی تو کیا کرتا؟ ارے جسے تو ٹکیلنے گیا تھا وہ تیری بھانجی نکلتی تو کیا کرتا؟ ارے جسے تو دیکھنے گیا تھا تیری خالہ نکلتی تو کیا کرتا؟
अरे होश संभालो, होश संभालो। क्या तुमने कभी अपने बेटों को इस अंदाज में देखा? नहीं, तुमने आवारा छोड़ दिया इन बेटों को। और मोबाइल चलाने वालों, अगर दूसरों की बहन बेटियों को तकोगे तो कल को दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को तकेगा। वरना प्यारे तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया था। अरे तुम मर्द किधर से है? हाथों में चूड़ी पहनने वाला क्या मर्द हो सकता है? हाथों में कड़े पहनने वाला मर्द हो सकता है? गले में चैन पहनने वाला मर्द हो सकता है? वो कंगा लगाने वाला बालों में क्या मर्द हो सकता है? बोलो। पहले कहते थे चल आज चूड़ी पहन ले, तू मर्द नहीं है, इसका मतलब तू ना मर्द है। अरे कैसा मर्द है तू? मर्द नहीं हो सकता, तू छक्का है छक्का। तूने और को जैसी सूरत बना रखी है, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप को नबी का गुलाम समझता है। नबी का गुलाम वो है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी, अगर चले तो उसके चलने की अदा बोले नबी, अगर सोए तो उसके सोने की अदा बोले नबी, उसकी आला धड़कन बोले नबी। अरे इस रास्ते से गुजर जा, लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो इमामुल अंबिया सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह दिया करो बेटा जिंदाबाद। कभी तुमने देखा सोचा ये माशरा, ये हमारा आपका माहौल, इसमें जो बुराइयां हैं अल्लाह बरकत फरमाए, इसमें जो बुराइयां हैं, इसमें जो खामियां हैं वो सुनो, आज मुबारकबाद के लायक हैं। क्या नाम है जिनकी बेटी बेटा वकीफा? इरफान भाई। कौन से है यहाँ पे? चलो मेहमानों को देख रहे होंगे। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आज इन्होंने अकीका किया है। तुम्हारे घर में क्या होता है? बर्थडे। क्या होता? बर्थडे। शॉर्ट में चला बोले बर्थडे, रिबन कट रहा, रिबन। बर्थडे करो मगर कुरान खानी कराओ। अच्छा ये तो थे ही वहां पे। बर्थडे करो मगर मदरसे के बच्चों को खाना खिलाओ। बर्थडे करो, 7 फकीरों की दावत कर दो। माशाअल्लाह। बर्थडे करो, बेटी या बेटे के नाम से 5 या 10 हजार का सदका कर दो, ताकि सदका बलाओं को टालता है। मगर माशरा तो देखो। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई चोरी कर ले तो उसे तुम इनाम दोगे? बोलो, इनाम दोगे या सजा दोगे? पकड़वा दोगे, थाने में पकड़वा दोगे। अगर कोई चोरी करे तो इनाम नहीं दोगे ना, मगर देते हो। कभी तुमने सोचा? मैं बताऊं, हम देखते हैं तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं जिनकी शादियां हो गई। बोलो, शादी होती है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। और शादी में दूल्हा मियाँ के जूते चुरते या नहीं चुरते? अरे बोलो, जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो हुई। तुमने पकड़वाया चोर को, थप्पड़ मारे उस चोर के, पकड़ के थाने में डलवाया चोर को। अब्बा है, छोटी साली या साला चुराता है कि नहीं? तुम्हारे माहौल है कि नहीं ऐसा? ये जूते चुरते चोरी कितने दिए गए? 10,000। दूल्हा मियाँ कह रहा है 8 दूंगा, वो कह रही है कह रहा 10 लूंगा। दोनों में झगड़ा। चाचा मियाँ आए, बोले क्या बात है बच्चों? बोले कुछ भी नहीं, ऐसा अरे बोले बेटा कहाँ चक्कर में पड़ रहा हो? ये 10 मांग रहा है, ये 8। ऐसा करो तुम 9 दे दो, तुम एक कम कर लो, एक बढ़ा लो और फैसला करो 9 पे खत्म। क्योंकि ये बच्चों का हक है इसलिए दिया जाए। इन चाचा मियाँ से पूछो, चोरी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया हो बेटा। बच्चों, मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, ले जाऊंगा और डीसी में भर गए और 3 दिन मुर्गा बनाऊंगा, समझे? लेकिन सुनो, तुमने चोर को कह दिया कि ये तो इनका हक है। चोर का हक जानते हो क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अय्यु, चोर चोरनी का हाथ काटो। इस्लामी हुकूमत हो तो, वरना यहाँ पकड़वा दो। अब
اب بھی وہ نہیں مان رہی ہے، لیکن یہ دولہا میاں کا باپ آتا ہے کہتا نہیں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، خوشی سے کر رہا ہوں، 10 مانگے جا رہے، 11 دوں گا، 11 لو، 10,000 روپے لو، 11,000 بولو خوشی خوشی سے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ دیتے ہو۔ یہ معاشرہ ہے، چور کو انعام دینے والے مسلمانوں کا طریقہ ہی ہے۔ معاشرہ کہ تمہارا طریقہ ہو سکتا ہے جیسے ہی دلہن گئی، دولہا گاڑی میں بیٹھے، بچہ انہوں نے کار گھیر لی، لاؤ صاحب 10,000 روپے، تم نے فون نہیں کی، کیوں نہیں کیا؟ اگروادیوں نے کار گھیر لیے، آتنکوادی آ گئے، کار گھیر لیے، پولیس آ جاؤ، 100 نمبر پہ پولیس فون کرو، بولو کبھی کیا تم نے انعام دیا جا رہا 10,000؟ یہی معاشرہ، لیکن شادی میں جب تمہارا چور کو دینے کا آتا ہے تو 10,000 دے رہے ہو، اگروادیوں کو دینے کا آتا ہے 10,000 دے رہے ہو، اور جب امام اگر نکاح پڑھاتا ہے، امام کو نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے، امام نکاح پڑھا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس کے لیے حلال ہو رہی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اصلی سنت ادا ہو رہی ہے، جب نکاح پڑھایا جا رہا جس کی وجہ سے یہ بارات ہے، یہ کھانا ہے، ساری چیزیں ہیں، اب امام صاحب نے اگر 10,000 مانگ لیے تو یہ باپ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، بہنوئی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، بیٹے کے آگ لگ جاتی ہے، فوراً بلاؤ صدر صاحب کو، صدر صاحب کو فون کر دیا، ارے کیسا امام رکھا تم نے، ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ، ورنہ ہم تمہیں بھی عہدے سے ہٹا دیں گے۔ سیکریٹری کو فون لگایا جا رہا، امامتیں ہٹائی جا رہی ہے، ارے ذرا معاشرہ سدھارنے کی بات کرتے ہو، گریبان میں چھاگو، 10 لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ جو 10,000 دیے، اگروادی کو 10,000 دیے، اور باری سے نبی کو 10,000 دینے سے موت آ رہی ہے، اور جو نبی کا غلام ہے، جو امام ہے تمہارا، جو حافظ قرآن ہے، جس کی برکت سے مردوں کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، وہاں تم امامت چھوڑوا رہے ہو، کتنے لوگوں کی امامت چھوٹ جاتی ہے، اور یہ بھی صدر بھی یہ سیکریٹری آتا ہے، کہتا امام صاحب حساب کتاب کر لو، تم نے ماحول خراب کر دیا، ناچنے والوں کو دے رہے ہو، چورانے والوں کو دے رہے ہو روپیہ، گاڑی خریدنے، گاڑی کھیلنے والوں کو دے رہے ہو، نماز پڑھنے والے کو کہہ رہے ہو ماحول خراب کر دیا، تم خراب کر رہے ہو معاشرہ، تمہیں سدھارنا پڑے گا، مگر سنو پیارے، یہ صدر، یہ سیکریٹری اگر کوئی امام کو اس بات پہ ہٹا دیتا ہے، یاد رکھو پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھ لیو، مفتیوں سے پوچھ لیو، میں ایسا ویسا مولانا نہیں ہوں، مدرسے سے فارغ ہو کے آیا ہوں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر غلط ثابت کر دو تو میری چوراہے پہ گردن مار دینا، اگر امام سے بغاوت کرتے کرتے، امام سے دشمنی کرتے کرتے، امام سے ناحق لڑتے اسے ہٹوا دو، اور امام سے ناحق بغاوت کرتے کرتے اگر مر جائے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کہاں ہے آپ؟ معاشرہ کون سدھارے گا؟ یہ مت سوچیو میں ان کی کہہ رہا ہوں، تمہاری کہہ رہا ہوں، تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ تم نے کبھی سوچا کہ یار اب سوچو گے میری تقریر کے بعد، میری تقریر کے بعد سوچو گے، سمجھو گے، کیونکہ اس کا پروگرام کا نام اصلاح معاشرہ تھا۔ اچھا یہ سب جاننے والے لوگ ہیں، ہاں بہرحال چلو سب نبی کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ آج کے بعد سوچو گے، بولو سوچو گے، ایک ایک چیز اٹھاؤں گا، تم نے اس کا نام اصلاح معاشرہ رکھا نا، تو اب سن لو ذرا بیٹا، میرے ہاں نہیں، ہاں چلو اب میں ڈانٹوں گا، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو، ایک ایک چیز کو دیکھو یار، ایک ایک چیز بڑا خرچ کرتا بابی، ارے پیچھے نہیں تھا، خوشی ہوں گئی، خوشی ہے خوشی، 10,000 چور کو دے دی، 10,000 اگروادی کو دے دی، امام کو 10,000 دینے کے لیے جانتے ہو کتنی امامتیں چھوٹ گئی؟ کب منہ نہیں دکھانا، یہاں ہٹوا سکتے ہو، حشر کے میدان میں ہے ہمت، نبی کو چہرہ دکھا لو گے
اے امام یہاں تم صدر بن سکتے ہو، سیکریٹری بن سکتے ہو. یہاں کے صدر سیکریٹری کو مجھے پتا نہیں ہے، میں تو اس لیے کیونکہ چینل سے میری تقریر ہندوستان میں جاتی ہے اس لیے بول رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر اپنے اندر ذرا دیکھو، ایک حدیث سنو. اگر نبی جس کو جنت میں جانے سے روک دے، کوئی مولانا اسے لے جائے گا، کوئی پیر لے جائے گا، کوئی مفتی لے جائے گا، تمہارے ابا لے جائیں گے؟ کوئی نہیں لے جا سکتا. اگر نبی روک دے، نبی منع فرما دے. اب حدیث سنو. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. رکاوٹ روک دیا. کون ہے وہ 3 قسم کے؟ ہم اور تم میں بھی ہیں، اس لیے سنا رہا ہوں. وہ اٹیک نکل جائے، پھر وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنے حج کر لے، اور آج تو نمازیں پڑھ رہا نا. تھوڑی بات روک کے کہہ رہا ہوں، صحیح بتا رہے ہوں. نمازیں پڑھ رہے نا مگر دل اتنا کالا ہے، اتنا کالا، اتنا کالا. پوچھو ذرا ٹھیک ہو ہے؟ ٹھیک، برائی ماری. بڑے بڑے روڈ پہلے جس میں بیل گاڑی نکل کے چلی جاتی تھی، اب نیت اتنی گندی ہے. آدھا اس نے کاٹ لیا، آدھا اس نے کاٹ لیا. اتنی میں پتلی میں جوڑی، اتنی پتلی. حج کریے. اب صبح کو جا رہے ہیں حاجی جی پھاوڑا لے کے، تو اب بھی حاجی جی پھاوڑا ٹیڑھا مار رہا ہے، ایسے مار رہے ہیں مینڈ کو کھٹا نہیں رکھ. کہاں لے کے جاؤ؟ نیت کبھی بھری ہے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ زمین نالی نالے کھود ڈالے، پیڑ پودے کاٹ ڈالے، غریبوں کا خون چوس لیا، کسی کا کام اچھا چل گیا تمہیں بخار چڑھ گیا. ویسے نبی کے غلام ہے صاحب. ویسے مطلب ہے یہ آدھے سے زیادہ کھڑے اترو. کتنے لوگوں کو برباد کر دیا. گنے کا کھیت ہے، گنے کا. او بیٹا چلو، گنے کا کھیت ہے. ادھر والے آئے، ادھر والے کے کھیت میں سے توڑا گولا اپنے کھیت میں. نیت دیکھو، ایک گنے 2 ایکڑ گنا کھڑا، پھر بھی اسی کا توڑ رہا. ادھر والے آئے، انہوں نے بھی موٹا سا گنا ان کا چٹکایا گولا اپنے کھیت میں. دونوں نے ایک ایک گنا کھایا اور دونوں نے ناجائز پوچھ کے کھا لیتے، اپنا کھا لیتے. 2 ایکڑ 2-4 بیگھے جو کھڑا اس میں سے کھا لیتے، مگر نیت کو کہاں ڈالا. ایک جگہ بریلی کے آگے عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا. میں نے کہا کار روک لو، نماز پڑھیں گے. لڑکوں نے پہچان لیا مجھے کہ یہ وہی ہے جو تقریریں کرتے ہیں. بڑے لڑکوں نے ہاتھ چومے، ساتھ چومتے مت پوچھو. میں کہنے لگا بڑے نیک نوجوان یار، بڑے بڑے بولے حضرت ہم آپ کی اتنی تقریر سنتے ہیں، اتنی مت پوچھو. بڑی ڈینگیں مار رہے تھے. ایک دم برابر سے گنے کی ٹرالی نکل گئی. جیسے ہی گنے کی ٹرالی مجھے سب چھوڑ کر گنے کھینچنے سے بیٹھ گئے. میں کہا مجھے چھوڑ کے گنے کھینچنا شروع. کیا نیت رہ گئی ہے یار؟ کیا نیت ہے یہ؟ سوچو تو ذرا، غور تو کرو. دین اور اسلام کو کمزور آپ اور ہم کر رہے ہیں. بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ دین اور اسلام کو کمزور کرنے والے ہم اور آپ ہیں. نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کون ہے وہ؟ سننا چاہ رہا کھولوں؟ ہر بات ثبوت سے رہے گی. نبی فرماتے نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. نمبر 2 نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کون بولو؟ دیوس. ان علماء سے پوچھو دیوس کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. دیوس وہ ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں
غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے غیر لڑکوں سے باتیں چل رہی ہیں، راتوں رات موویز اور گانے سنے جا رہے ہیں، دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے فیشنیلے کپڑے پہن کر بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور وہ ماں باپ اپنی بیٹیوں سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جاتے۔ کرو علاج اپنا، کرو علاج۔ ہے کوئی ایسا نر باپ اور ماں کہ ہاں اگر کوئی عالم ہماری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑا سکتا تم اڑاؤ گے اپنی بیٹی کو؟ کوئی مولانا امام تمہاری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گا، کپڑے نہیں سنبھالے گا، تم خود سنبھالو گے اپنی بیٹی۔ اگر دوسرا کوئی ٹوک دے تو ماحول اتنا بڑا ہے، اتنا برا ہے، ہو سکتا ہے وہ الٹا جواب دے دے، اس لیے ٹوک نہیں سکتا۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ کس کی ذمہ داری ہے بولو؟ ماں باپ کی۔ زیادہ نہیں، تھوڑی سی ذمہ داری دے کے جا رہا ہوں، ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کو سنبھال لے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر ماں باپ۔ اور کون ہے دیوس؟ سنو، دیوس وہ شوہر ہے جس کی بیوی میرے ٹھیلا میں جھولے دلا رہا، جھولے وہ چمکتی ہوئی ساڑی، جیسے ساڑی ویسے ہی زیور، ویسے ہی پٹلے آنکھوں کے، میک اپ کرایا۔ کہاں جا رہا ہے؟ بولے دوستوں سے ملوانے جا رہا ہوں۔ اب دوست ملے بولے یہ کہنا، بولے شی از مائی وائف، یہ میری بیوی ہے۔ اب ہو رہی اللہ ڈوب کے نہیں مرے گا۔ اب ادھر سے ہاتھ میں ہاتھ مل رہا۔ اور سب جب نئی نئی شادی ہوتی نا تو یہ تو سب چھلوا کے، چھلوا آلو سب چھلوا کے، پھٹکری لگا کے، جیسے ابلے ہوئے آلو سے چھلکا اتار لو، یہ اور وہ فیشنیلے کپڑے پہن کر، لہنگے پہن کر، لال کرسیوں میں پوری بارات میں ادھر بیٹھے ہوئے الگ، دونوں نے ایک پلیٹ میں رکھا، ایک ادھر بیٹھی ہے، ادھر بیچ میں رکھ کے وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا، اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ٹھٹے، اس کے بالوں سے کھیل لیا، اس سے کھیل لیا، پوری بارات دیکھ رہی، اماں آئی، اماں لگی کہہ رہی ہے دیکھو تو میرا داماد کتنا پیار کرتا، کتنا اچھا تھا، اچھا ہے یہ بھڑوا بھڑوا۔ کیا ہو گیا سماج کو؟ وہ منہ پھیلیا ہے، وہ منہ پھیلیا، چونچ اس کی بھی لال ہے، پوری گھوڑی نہیں لگاؤں، پرانی دیوار نیا پینٹ، چونچ اس کی بھی لال۔ اما والی دیکھا تھا میرا داماد بیٹی سے کتنا پیار، یہ پیار کر رہا، اس کو پیار بولو گے؟ بے حیائی ہے، بے حیائی، لفنگی بیوی ہے، لفنگی بیوی، یہ پیار نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ داماد پیارا نہیں ہے، بھڑوا ہے۔ ارے جو اپنی بیوی کو چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دے، تم کہتے ہو امام حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہو، تم کہتے ہو حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہو، اور کہتے ہو نبی کے غلام ہے، علی کے غلام ہے، حسن حسین کے غلام ہے۔ میں بتاؤں پیار کس کو کہتے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہو اے امام؟ تو میں بتاؤں، سنو، اللہ پیار کس کو کہتے؟ میری بہنیں سن لے، بھائی سن لے، آج تمہاری نئی نئی شادی ہوئی، بلٹ مل گئی، بلٹ، ایک تو شادی کیا کر رہا ہے حضرت، بیٹے کو بیچ رہا ہے، بیچ، اتنا ننگا بھکاری، انٹرنیشنل لفنگا بھکاری، بیٹوں کے نام پہ جہیز مانگ رہا، 4 پہیوں کی مانگ رہا، اور اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے ہیں، کبڑے، کبڑا بلٹ کبڑا۔ اس کبڑے سے پوچھو تیرا کولا ہے ادھر، اور بلٹ کی گدی ادھر کہا کے رکھے گا، کبڑے کا ابا کہہ رہے 10 بیگھے زمین ہے، 10 بیگھے، لڑکے کی شادی میں بلٹ لوں گا، بلٹ۔ دونوں ابا بیٹے کپڑا بچھا کے 2 کٹورے لے کے مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ کے بھیک مانگ لو، بھیک۔ ارے کون باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کمی کرے گا؟
بے شک جو بیٹی دے سکتا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے، مگر میں ان کو کہہ رہا ہوں جو مانگنے والے بھکاری، جو مانگ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو رشتہ ہی کیسا پسند آتا، کوئی لڑکی اچھی پسند نہیں آتی، بس اماں گئی بھابھی گئی لڑکی کو دیکھ لے تو ڈال لے اماں یہاں تک پرس، اور اونچے اونچے بڑے ہل ڈال کے ہلتے کر رہی ہے، گھر کو دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی چونچ لال پچکاری پوچھنے سے ادھر پار ادھر، اور اگر لڑکی مل گئی نا صحیح ڈھنگ کی جو یہاں تک کپڑے پہنے، یہاں سے یہاں تک دوپٹہ باندھے، نماز پڑھنے والی تو ایک دوسرے اشارہ کر رہی ہے کیسے، لڑکی تھوڑی سن لو، کپڑے تو پہننا آتے ہی نہیں اس زمانے میں، یہ کپڑے اسے کیا چاہیے لفنگی، اسے کیا چاہیے آوارہ، اسے کیا چاہیے فیشنیلے کپڑے پہننے والی۔ ارے وہ فیشنیلے کپڑے پہننے والی تمہارے گھر میں جہیز تو لا سکتی ہے، اپاچے تو لا سکتی ہے، بولٹ تو لا سکتی ہے، 4 پہیوں کی لا سکتی ہے، مگر خیر و برکت نہیں لا سکتی۔ اور یہ نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، پردے میں رہنے والی کچھ لائے یا نہ لائے، سیدہ فاطمہ کا کلچر ضرور دے۔ بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ سیدہ فاطمہ کی بات آ گئی، اللہ برکتیں فرمائے، آمین۔ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی، توجہ رکھو، دیکھو میں پیار کی بات بتا رہا ہوں، اور اب تو ہاں جو بتا رہے تو نئی نئی اپاچی ملی یا بلٹ ملی، تو اس سے تو پہلے سے کم چلانی آتی ہے، اور جس کی نئی نئی شادی ہو چوتھے آسمان میں 85 سے نیچے ایکسیلیٹر لاتے ہی نہیں، بھلے ٹرالی میں گھس جا، مر جا پھک جا، سمجھے، 3 مہینے میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹوٹ جاتا، کبھی گیئر کی جگہ ایکسیلیٹر دبا دیا، کبھی گیئر بدلنے کی جگہ بریک دبا دیا، تو بچی پڑے 80 اور 85 سے پیچھے لاتا ہی نہیں، اور وہ جب بیٹھے گی تو یوں ٹانگ پر ٹانگ رکھے گی، اور پاس جا رہی ہے برقعہ مسلمان کی بیٹی ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے، شوہر کی ایسے کولیاں بھرے پڑیے یا پھر گلے میں ہاتھ ڈالے پڑیے، اور کان پہ منہ رکھ کے کٹر 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 کٹر، اور ایسے شوہر کی کولیاں بھرے پڑیے کہ اب میرے شوہر کو مرگی کا دورہ پڑے گا اور یہ گرے گا تو میں بچا دوں گا۔ ارے وہ ہے کیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب یہ سوچ رہے اگر میں 60 پہ لاؤں تو میری ناک کٹے گی۔ حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا قریب آ جائیں، بیچ میں راستہ خالی کر لیں۔ گلے گلزار واحدیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ سرکار طاہر ملت، جانشین سرکار طاہر ملت، حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت علامہ سعد شاہ حضور سیدی سرکار سہیل ملت بن گرام شریف کی آمد ہے۔ محبت کے ساتھ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، بیچ میں سے ایک راستہ خالی کر دیں، اور راستے میں کوئی بھی حضرت کو ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ادب کے ساتھ نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں، بیچ میں راستہ خالی کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، فیضان بلگرام شریف، مسلک اعلیٰ حضرت جانشین حضور طاہر ملت، آمد سیدی سرکار سہیل ملت، آمد حضور سہیل ملت، واحدی دولہ واحدی دولہ حضور صاحب سجادہ سیدی سرکار سہیل ملت، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، آمد سیدی سرکار سہیل ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات جانشین سرکار طاہر ملت
نبی رہے بادشاہ بالگرام شریف سیدی سرکار سہیل ملت کی جلوہ گری ہو چکی ہے. آپ حضرات جتنا آگے پہنچ سکتے ہیں آگے بڑھ جائیں. ان شہزاد گانے غوث اعظم کے جتنا قریب رہیں گے, ان کے قدموں سے جتنا لگ کے بیٹھیں گے, انشاءاللہ برکتیں آپ کے اتنا قریب رہیں گی. محبت کے ساتھ آگے آ جائیں, قریب سے قریب تر آ کر بیٹھ جائیں اور سیدی سرکار سہیل ملت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور سید مقیم الرحمان صاحب خدا کی پاکیزہ گفتگو سماعت سے بیٹھ جائیں, ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. ابھی انشاءاللہ آپ کو مسافے کا بھرپور موقع دیا جائے گا. ابھی اس وقت آپ صرف حضرت کی زیارت سے کام جائیں, محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور حضرت کی پاکیزہ گفتگو سماعت کریں. آپ لوگ فوراً بیٹھ جائیے, فوراً. بیٹھ جائیے, فوراً بیٹھیے, فوراً تشریف رکھ کے فوراً. دیکھیے ماشاء اللہ, بیٹھے بیٹھے ادب کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا, اب آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں. او بیٹا, او بیٹا, وہ ماں والی ممتا آ جاتی ہے. جیسے ماں ہے نا, اگر اس کا بچہ کالا بھی ہو نا, میرا کالا نمبر 1 کا کالا, تب بھی گود میں لے کے ایسے پیار کرتی ہے اس کلوے کو, کہتی ہے واہ میرے چاند, اب کلوا بھی چاند ہو گیا. اس لیے میں تم سے پیار سے اور محبت سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہ آل رسول, شہزادہ رسول, جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے. اللہ آج ان کا دیدار کر رہے ہیں, اور مجھے پتا چلا یہ گاؤں والے اکثر حضرت ہی کے سلسلے میں داخل ہیں. ماشاء اللہ, صحیح بتا رہا ہوں. جب جس دن حشر کے میدان میں نا ان کے نانا کی چل رہی ہوگی, اور وہ تو چلے, تو بچوں کی ادائیں الگ ہوتی ہے. علماء کو بھی عزت دی جاتی ہے, سب کو دی جاتی ہے, مگر بچہ نا چھوٹا سا اگر بیٹھا ہو اور نانا ہو یا بابا ہو تو وہ سب کو ایسے آتے 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 ڈائریکٹ نانا بات ہوتا ہے, اور سب کی طرف سے توجہ پھر اس بچے کی طرف ہوتی نہیں ہوتی, بولو ہوتی نہیں ہوتی. آپ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں, اتنے خوش قسمت ہے, اتنے خوش قسمت ہیں کہ اگر بکے دنیا میں ہے, بیعت کا مطلب با یبیع کے علماء جانتے ہیں, سمجھے, خرید و فروخت بیچنا, اپنے آپ کو آپ نے بیچا, اگر بکے تو وہ بھی ایسے ویسے پیر کے ہاتھوں نہیں بلکہ آل رسول کے ہاتھ بکے. اب تم کہہ سکتے ہو کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر انمول کر دیا. سمجھے, سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ ورنہ تو دنیا میں اتنے پیر گھوم رہے, اتنے پیر گھوم رہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ایسا ایسا پیر بھی ہے کہ سب سے زیادہ قبرستان میں اسی پیر کی بڑائی ہوتی ہے, سب سے زیادہ اسی کو مارا جا رہا ہے, گھیر گھیر کے مارا جا رہا ہے, بہت زیادہ بڑائی ہوتی ہے. ارے اچھا بھلا آدمی اور عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا, بولے کیا پیر ہو سکتا کیا جو شریعت کے خلاف قدم اٹھا, اور تم نے اس کا گوشت دباتے دباتے پھلپھلا کر دیا. میرا آخری مشورہ یہ ہے, اگر ایسا پیر ہاتھ آ جائے تو اب اس کے پاؤں نہ دبائیں, 2-4 موٹی موٹی عورتیں مل کے اس کا گلا دھڑا, کام تمام ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت کی طبیعت اب تو الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہوگی. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نبی کے بچوں کے صدقے میں, ان کے بابا دادا نانا کے صدقے میں مولا ان کی عمر میں عزت میں برکتیں عطا فرما. آمین. ہم سب کے سروں پر تادیر فرما. آمین. حضرت تشریف لے آئے ہیں, مجھے لگتا ہے جو مرید ہیں جن کے یہاں آئے ہیں ان کو دل سے چاہتے ہیں حضرت, ورنہ ایسے حالات میں اتنی دور کا سفر. قاری ابو الحسن صاحب نے مجھے بتایا طبیعت کے بارے میں, نور الدین صاحب کے ذریعے میں نے پوچھا,
سمجھے. لیکن یہاں پر حاضر ہوئے, آپ دیدار کر رہے ہیں, کوئی بھی حضرت کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ نبی کے شہزادے. ایسا نہیں ہے کہ تم دھکا مکی کرو, کسی کے گلے پہ پاؤں رکھ دو, کسی کے کپڑے پھاڑ دو اور چولے اور چولے. جیسے نکاح میں تم چھوارے بانٹتے ہو نا, چھوارے بانٹنے والا بھی باز باز اتنا بڑا گھوٹالے باز ہے, پہلے اپنی جیبیں بھرتا کہتا لے اور لاؤ دونوں. جب تم 2 کلو چھوارے میں تم یار فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے, تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ کیسے بنا گئی؟ جب یہ فیصلہ 2 کلو چھوارے میں تمہاری نیت بگڑ گئی اور گھر جا کے بچوں کو بانٹ رہا, لے کتنوں کا حصہ لے گا تم. بہرحال اب میں زیادہ نہیں بولوں گا. نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک قرآن شریف, ایک اپنی آل. تو یہ آل موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہاں پہ جو رہ گئے ہیں وہ سلسلے میں انشاءاللہ شامل ہوں گے, اور جو ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ خوش قسمت یہ نا ہماری آپ کی, دوبارہ میں بھی انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گا. اور آپ بھی جلدی سے اپنا کپڑا بچھا لیجئے, حضرت تشریف لے آئے ہیں. اور جن کے گھر لانا صاحب خانہ بہت خوش قسمت ہے, ان کے بچے بھی. ہمارے یہاں وہ سید زادے آتے تھے, وہ آل رسول آتے تھے, جن کا فیضان, جن کے باپ دادا کا فیضان بریلی کے برسا تو اعلیٰ حضرت سے مدار گزار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوری دنیا پہ برستا ہے ان کے گھر سے فیضان. تو یہ وہ شہزادے ہیں, آل رسول ہیں. اور جتنی باتوں کو میں نے کہا ان پر عمل کرو گے اور انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی, تقریر ہوگی, اور ساری تقریر آج جو ہے حضرت کے دیدار کا ہے. الحمدللہ دیدار کرو سب لوگ, کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب رہو تو کپڑا جو ہے نا, کپڑا اور یہ بایاں ہاتھ ہے, بایاں ہاتھ یہ نیچے رکھیو, اس کے اوپر سے یہ کپڑا اور پھر اس کے اوپر سے دائنا ہاتھ, جہاں تک کپڑا پہنچ جائے. اور جہاں تک کپڑا نہیں پہنچے تو جو کپڑا پکڑے ہوئے ہیں ان کے یہاں پہ موڑے پہ ہاتھ رکھ لینا, کمر پہ دھیرے رکھیو گے, کمزور ہو تو اس کو دبا دو. ہاں بات ہوتے ہیں ایسے کہ سارے جتنے بھی وہ شرارتیں ہیں سب ایسے وقت میں نکل کے آتی ہیں. جلدی کپڑے کی قریب آ جائیں. اور عورتوں میں اگر کپڑا پہنچے ٹھیک ہے, نہیں پہنچے تو وہیں سے پڑھو گی, وہیں سے. حضور کہیں گے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو آپ کہو گی میں توبہ کرتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گی میں پڑھتی ہوں, میں کرتا ہوں تو آپ کہیں گی میں کرتی ہوں. اپنے اعتبار سے بولیں گی وہیں پہ. سمجھ میں آ رہی؟ آپ بھی سلسلے میں داخل ہو جاؤ گی, نمازوں کی پابندی کرو گی اور برائیوں سے بچو گی. اب حضرت دعا کریں گے اور سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. اور سلسلے میں الحمدللہ تم آل رسول کے ان کے جھنڈے کے نیچے میں بھی رہوں گا انشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی رہو گے. بولے انشاءاللہ, واحدی جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ. مجھے بھی وہی دیکھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.